بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے سامنے حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کی کچھ عجیب و غریب مگر ایمان افروز واقعات بیان کرنے جا رہے ہیں، جو نہ صرف عبرت کا سامان ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور عدل کی بے مثال جھلک بھی دکھاتے ہیں۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک نہایت غریب خاتون رہتی تھی، جو معمولی روزگار سے اپنی اور اپنے بچوں کی زندگی گزار رہی تھی۔ وہ کپاس یا روئی خرید کر اس سے ڈھولکیں تیار کرتی تھی اور انہیں بازار میں بیچتی۔ ایک دن وہ محنت سے بنی ہوئی ڈولیاں سر پر رکھ کر بازار جا رہی تھی کہ اچانک ایک کوّا آیا اور اس کا ایک گٹھا اٹھا کر اڑ گیا۔ بیچاری پریشان اور سنجیدہ دل کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچی اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، میری محنت کا مال ضائع ہو گیا، آخر خدا کی عدالت کہاں ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے صبر کی تلقین کرتے ہوئے کہا، ذرا بیٹھو، اللہ کا فیصلہ دیکھو۔ دوسری طرف کچھ لوگ دریا کے راستے کشتی پر سفر کر رہے تھے۔ اچانک کشتی میں سوراخ ہو گیا اور ڈوبنے کا خطرہ لاحق ہوا۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی اور نذر مانی کہ اگر بچ گئے تو ایک ہزار دینار کسی محتاج کو دیں گے۔ اللہ نے ان کی فریاد سن لی اور اسی کوے کو حکم دیا کہ وہ اسے خاتون کے گڈھا اٹھا کر کشتی میں ڈال دے۔ کوے نے ایسا ہی کیا۔ لوگوں نے اس ڈوری سے سوراخ بند کیا اور یوں ہی ڈوبنے سے بچ گئی۔ جب وہ سلامت کنارے پہنچے تو اپنی نذر پوری کرنے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور 1000 دینار پیش کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے وہ دینار ایسی غریب عورت کے حوالے کیا اور فرمایا، دیکھو اللہ کی عدالت کیسی کمال اور بے مثال ہے۔ اس پر عورت کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے اور وہ یقین کر بیٹھی کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی عادل نہیں۔ اسی دور میں ایک شہوت پرست شخص ایک عورت کے بار بار گناہ کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ اللہ نے اس عورت کے دل میں ایک ترتیب ڈالی۔ اس نے اس مرد سے کہا کہ جب تو میرے پاس آتا ہے تو تیرے پیچھے کوئی اجنبی تیری بیوی کے پاس چلا جاتا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ بدکار اپنے گھر دوڑا اور دیکھا کہ واقعی اس کی بیوی کے ساتھ ایک اجنبی موجود ہے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ کانپ اٹھا اور حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس شکایت لے آیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ اس مرد سے کہہ دو، جیسے کرو گے ویسا ہی بھرو گے۔ ایک اور ایمان پروار واقعہ ہے کہ ایک نیک اور خاموش تابع نوجوان حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس کثرت سے آتا تھا۔ ایک دن حضرت عزرائیل علیہ السلام وہاں موجود تھے اور اس نوجوان کو دیکھنے لگے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا، آپ اسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا، مجھے حکم ملا ہے کہ اسے ہفتے کے آخر میں اس کی روح قبض کروں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا دل تڑپ اٹھا۔ آپ نے اس نوجوان کو مشورہ دیا کہ فلانا بزرگ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ داؤد علیہ السلام چاہتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی تمہیں نکاح میں دے دیں، یوں اس کی شادی ہوگی۔ اور اس نے 7 دن نہایت خوشی و سکون سے گزارے، لیکن موت کا وقت آنا آیا۔ دوسری بار پھر 7 دن گزر گئے، تیسری بار بھی یہی ہوا۔ آخر حضرت عزرائیل علیہ السلام آئے تو حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا، آپ تو فرماتے تھے کہ اس کی زندگی 7 دن باقی ہے، لیکن اب تو 3 ہفتے گزر گئے ہیں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے داؤد، اللہ نے آپ کی رحمت کے صدقے اس نوجوان کی عمر میں 20 سال کا اضافہ فرما دیا۔ اسی زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ خلادہ بنت اوس کے جنت کی خوشخبری دو اور بتاؤ کہ وہ بخشت میں تمہارے اہم نشین ہوں گی۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام اس کے گھر گئے اور یہ خبر سنائی تو وہ حیرت زدہ رہ گئی اور کہنے لگی، اے نبی خدا، شاید آپ کو غلطی ہوئی ہے، میں اس قابل نہیں کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، اپنی کیفیت تو بیان کرو۔ خلادہ نے کہا، میں نے زندگی بھر کبھی اپنے رب سے
دھوکے کے دور ہونے کی دعا نہیں کی، بلکہ ہمیشہ صبر اور شکر کیا، اور جو میرے رب کو پسند ہے میں نے اسے ہی پسند کیا، یہی میرا حال ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام مسکرا کر بولے، تمہاری یہی صبر اور رضا تمہیں اس مقام تک لے آیا ہے کہ تم بخشت میں میرے ساتھ ہوگی۔ محترم ناظرین، یہ تھا حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کا چند واقعات جو ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ اللہ کا عدل کبھی دیر سے ضرور مگر بہترین انداز میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس کی حکمت بے مثال اور اس کے فیصلے سب سے اعلیٰ ہیں۔